اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم معزز سامعین السلام علیکم. جیسا کہ درس معرفت کے عنوان سے ہماری یہ خدمات بارگاہ معصومین میں چل رہی ہیں، ہم انجام دے رہے ہیں ایک خوشنودی امام زمانہ کی خاطر کہ امام ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور تمام روزے داروں کے روزے کو قبول فرمائے اور تمام مومن و مومنات کی عبادت کو قبول فرمائے. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں ہماری یہ عبادتیں، نمازیں، دعائیں، خیرات، مناجات، مغفرت، روزہ اس وقت تک ہمیں درجات عالیہ تک نہیں پہنچا سکتے جب تک یہ ساری عبادتیں علم اور معرفت کے ساتھ نہ. اگر ہماری عبادتیں علم سے ہٹ کے ہیں، علم سے عاری ہیں، خالی ہیں، تو یہ عبادتیں ہماری اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ہماری روح کو درجات عالیہ تک پہنچا سکے اور اس مقام تک پہنچا سکے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم نے اسی اعتبار سے کیونکہ عبادتوں میں علم کا ہونا ضروری ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کا نام درس معرفت رکھا ہے. اور اسلام میں بھی جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ہے علم. سب سے زیادہ اہمیت اسلام نے علم کو دی، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. تو واضح کر دیا محمد مصطفیٰ رسول خدا نے کہ پہلے علم پھر عبادت، پہلے علم پھر مناجات پھر مغفرت. پہلا درجہ علم کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے. اور علم دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے جو اہمیت حدیثوں میں بتائی گئی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. اور رسول کا یہ ایک جملہ، یہ ایک حدیث اتنی وسیع ہے کہ جس میں رسول نے سب کچھ بیان فرما دیا کہ ایک تو علم کا حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی قید بھی نہیں ہے، نہ عمر کی، کسی چیز کی قید نہیں ہے، نہ امیر ہونے کی، نہ غریب ہونے کی، نہ بوڑھا ہونے کی، نہ جوان ہونے کی. کا علم حاصل کر جھولے سے لے کر قبر تک. یعنی زندگی کے زیادہ تر اوقات حصول علم میں گزارنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟
کیا علم کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا؟ تو جواب بڑا آسان سا جواب ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیا بغیر علم کے زندگی نہیں گزر سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن، ایک روح۔ بدن مادی شے ہے جو عناصر اربعہ سے مل کر بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ بدن۔ اور دوسری شے ہے روح۔ دوسری شے کیا ہے؟ روح، جو مرکب نہیں ہے بدن کی طرح، جیسے بدن چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، ویسے روح دوسری چیزوں سے مل کر نہیں بنی ہے، مرکب نہیں ہے، بسیط ہے۔ اور روح نورانی ہے، اور روح بقا کے لیے ضروری ہے۔ روح ایک امر الہی ہے، یہ دو چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھا جائے تو روح عالم معنوی سے تعلق رکھتی ہے اور بدن عالم مادی سے تعلق رکھتا ہے۔ بدن ظلماتی ہے، محکوم ہے، روح نورانی ہے اور حاکم ہے، مدبر بدن ہے روح۔ عزیزان محترم، اب دونوں کی نشو نما اور حفاظت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو انسان نہ بدن کی نشو نما کر سکتا ہے، نہ بدن کی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ ہی روح کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دونوں کی نشو نما اور حفاظت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے انسان بغیر علم کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ جواب۔ اب بدن کے لیے کن علوم کا ہونا ضروری ہے؟ کہ بدن کے لیے ایسے علوم کا ہونا ضروری ہے جو کسب معاش میں اس کے کام آئیں۔ کسب معاش یعنی کمانے کے لیے جو علم، ہنر کام آتا ہے، یہ بدن کے لیے ضروری ہے، مادی چیز کے لیے، تاکہ انسان مادی چیزوں سے سبکدوش ہو جائے، فطری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے اور صحت یاب رہے، سلامت رہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک انسان صحت یاب نہیں رہے گا اور فطری چیزوں سے، ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوگا، تب تک وہ روحانیت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس وقت تک روحانیت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کسب معاش، فطری ذمہ داریوں سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ اس لیے پہلے بدن کے لیے کسب معاش کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد روح کی باری۔ روح ایک ایسی شے ہے جس کی بقا کے لیے بھی علم ضروری ہے، جیسے بدن کے لیے، اور جس علم کا ہونا روح کی تربیت کے لیے، روح کی نشو نما کے لیے ضروری ہے، اسے علم شرعی کہا جاتا ہے، علم شریعت کہا جاتا ہے۔ اور علم شریعت کا اساس، اصل، بنیاد قرآن مجید ہے۔ اس لیے علم شرعی کی ضرورت روح کو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک روح نشو نما نہیں پا سکتی اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر خالق حقیقی، خالق منعم، منعم حقیقی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے علم شریعت کا حاصل کرنا ضروری ہے روح کے لیے۔ جب تک علم شریعت حاصل نہیں کریں گے تب تک روح ہماری صحیح مقام تک نہیں پہنچ سکے گی، اس لیے کہ علم شریعت نام ہے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کا۔ جب تک ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے عمل کر کے روح کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن نے بھی علم کی فضیلت سمجھانے کے لیے آواز دی، اور بڑی پیارے انداز میں آواز دی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑا نرالا انداز اپنایا ہے کہ یہاں پر بندوں سے مخاطب نہیں ہے، پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے۔
علم کی اہمیت عظمت ہمیں بتا رہا ہے. قُل رب زدنی علما، اے رسول کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ حکم سے ہمیں سمجھا رہا ہے، دیکھو علم مجسم جسے میں نے بنایا، جو میرا حبیب ہے، جو طٰہٰ، جو یاسین ہے، جو میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، میں نے اس کو بھی علم میں زیادتی کا حکم دیا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. تو اے میرے بندو، اے ماننے والو، اے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے والو، تم پر بدرجہ اولا واجب ہے حاصل کرنا علم شریعت. اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ خزانہ وحدت میں علم سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی نبی کو خدا نے بھیجا، آدم سے لے کر خاتم تک، جب بھی کسی نبی کو زمین پہ بھیجا، علم کے زیور سے آراستہ کر کے بھیجا کہ دیکھو دولت ہو یا نہ ہو، جوانی ہو یا نہ ہو، لیکن علم کا ہونا ضروری ہے. شجاعت ساتھ میں ہے علم کے، ہر وقت پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام افتخار میں علم کی نعمت کو یاد کر کے آگے آگے رکھتے ہیں علم کو، اور فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور دشمنوں کو مال دنیا دیا، کیونکہ مال عنقریب فنا ہونے والی شے ہے اور علم باقی اور غیر فانی شے ہے. تو عزیزان محترم، قرآن میں فرق واضح کر دیا پروردگار عالم نے علم کی عظمت کے لیے، عالم اور جاہل کے فرق کو بیان کر دیا، عظمت کو بیان کر دیا ایک سوال کے ذریعے سے. کیا فرمایا خدا نے قرآن میں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے ان لوگوں کے برابر ہیں جو علم نہیں رکھتے، یا جو علم نہیں رکھتے وہ علم رکھنے والوں کے برابر ہیں؟ یہ صرف سوال نہیں، انکار کے اور کسی بات کی اس بات کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک استفہام انکاری ہے، یعنی سوال کے ذریعے سے کسی چیز کا انکار کرنا. تو یہاں پر خدا سوال کے ذریعے سے انکار کر رہا ہے. کیا سوال؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عقل خود کہے گی ہرگز نہیں. عزیزان محترم، علم ہی ہے جو ہمیں اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے، جو ہمیں ظلمات سے نکال کے نور تک لے کر جاتا ہے. ایک حدیث رسول ایسے مقام پہ یاد آتی ہے، جب علم کی بات آتی ہے تو فکر کے افق پر رسول کا ایک قول بڑی شان سے ابھر کے آتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ حدیث اس گفتگو میں نہ آئے تب تک علم کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکتی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور خدا کا شکر کہ اس شہر نے علم کے ہمیں 12 دروازے عطا کیے ہیں، اور ہمارا وقت کا امام 12واں امام ہمارے لیے علم کا دروازہ. تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ بات میں مانتا ہی نہیں اور مان بھی نہیں سکتا کہ کوئی مومن بھی ہو اور جاہل بھی ہو، اس لیے کہ 12 علم کے دروازے رکھ کر کوئی جاہل رہے ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. ہمیں علم شریعت حاصل کر کے عمل کر کے بتانا ہے کہ اے علی، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں. اے وقت کے امام، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور ہمیں جہالت سے دور فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جنہیں امام نے اپنا کہا ہے۔ اور دعاؤں میں اہم دعا یہ کہ پروردگار وقت کے امام حجت العصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار